اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اس کو نا گلا کھینچ رہے ہیں. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں. رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں. میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی. میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی. ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن. ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن. جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی. جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی. اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. اور حوض کوثر پر آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حوض کوثر کا پانی ہے وہ میرے حوض پر کھڑا ہو کر کے علی تقسیم کرے گا. تو مولا علی فرماتے ہیں میں پھر اس کو پلاؤں گا جو ابو بکر سے محبت کرتا ہوگا. ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن. جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی. کعبے کے بت گرائے نہیں خود اپنے ہاتھ سے. کعبہ کے بت گرائے نہیں خود اپنے ہاتھ سے. حضرت نے مسکرا کے جو پکارا علی علی. حضرت نے مسکرا کے جو پکارا علی علی. اور دنیا سب سے اعلیٰ دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو. اسی واسطے ہے نام تمہارا علی علی. اسی واسطے ہے نام تمہارا علی علی. اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. بولو انشاءاللہ. ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے.
جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجیٰ، علم نشرح کے روشن سینے والے، والضحیٰ کے سہنے مکھڑے والے، واللیل کی زلفوں والے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی انگلیوں والے، ید اللہ کے چٹے گورے ہاتھوں والے، شیما کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پر اللہ رب العزت اپنی کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو آپ کے گوش گزار کیا جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقائے نامدار پیکر حسن و جمال اور پوری کائنات کی دل کی ٹھار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جن شان و شوکت سے نوازا، جن رفعت و بلندی و درجات سے نوازا، تو وہ الفاظ کے احاطہ میں نہیں آ سکتی۔ حضور کی ہر صفت، حضور کی ہر ادا، حضور کی وہ شان ہے، اور جس طرح حضور کی ہر ادا حضور کی شان ہے، اس طرح حضور کا ہر یار حضور کی شان ہے۔ حضور کا ہر جانثار، حضور کا ہر یار میرے نبی کی شان ہے، عظمت ہے، اور جس بھی حضور کے یار کو دیکھا جائے وہ با کمال نظر آتا ہے اور اعلیٰ و عرفہ وہ نظر آتا ہے۔ ہر صحابی کسی دوسرے صحابی کا مثل نہیں ہے، جس کو دیکھو وہ لاجواب ہے، وہ با کمال ہے۔ تو آج کے اس مختصر وقت کے اندر، اس مختصر جمعۃ المبارک کے خطاب اور بیان کے اندر جس بات کو آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ارادہ ہے کہ آج حضور کے ایک یار کی بات کی جائے، حضور کے ایک جانثار کا تذکرہ کیا جائے، حضور کے ایک پیارے کی بات کی جائے، اس لیے کہ اس صدقے سے کل بروز قیامت ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ حضور کہیں کہ یہ بھی میرے یاروں کی باتیں کرتے تھے، میرے اصحاب کی بات کرتے تھے، میرے چاہنے والوں کی بات کرتے تھے، یا رب العالمین ان کی بھی میں سفارش کرتا ہوں، ان کو بھی معاف کرتے۔ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، بس ایک ہی لالچ ہے کہ کل بروز قیامت حضور کہہ دیں کہ یہ میرے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ ہماری یہ نمازیں، ہماری عاجزی، ہماری جو عبادات ہیں، ہمارا خرچ کرنا، اللہ کے لیے وقت نکالنا، پوری زندگی کا جو لب لباب ہے اور ہماری پوری محنتوں کا جو صلہ ہم چاہتے ہیں، وہ صرف اتنی سی بات ہے کہ بروز قیامت حضور کہہ دیں کہ یہ میرے ہیں، بس اتنی سی بات، اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہ جو بات ہے اور یہ جو سند ہے، یہ اہل بیت کے اور حضور کے گھرانے میں پہنچنے پر یہ سند ملے گی، وگرنہ ممکن نہیں ہے۔
حضور کے گھرانے تک بندہ پہنچ جائے اور ان سے محبت کرے، ان سے پیار کرے، جو وہاں پہنچ جاتا ہے پھر یہ سند اس کو مل جاتی ہے کہ وہ حضور کا ہو جاتا ہے۔ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کا پیار یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، لیکن کوئی شخص، کوئی انسان اگر اہل بیت کی آڑ میں آ کر کے صحابہ کی گستاخی اور بے ادبی کرے گا، ہم اس کو بھی برداشت نہیں کریں گے۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک عجیب سی جو کیفیت بنا دی گئی ہے اور لوگوں کو پریشان کرنے کا جو انہوں نے ذریعہ بنا لیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اہل بیت کی بات کر رہے ہیں اور ان کی محبت کا تذکرہ اور ذکر کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اہل بیت کی بات کرتے کرتے صحابہ کرام کی بے ادبی اور گستاخی بھی کر رہے ہیں، اور سر فہرست حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ حالانکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ امیر معاویہ جو مجھ پہ وحی اترتی ہے تو اس کو لکھا کر، جو کاتب وحی ہیں حضور پر اترنے والی وحی کو لکھا کرتے تھے۔ اور مجھے ایمان سے ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی بندہ تحریر لکھ رہا ہو اور اس شخصیت کے بارے میں شک پیدا ہو جائے تو کیا اس کی لکھی گئی تحریر کسی جواز اور کسی ثبوت پر کام آ سکتی ہے؟ کیا اس کی لکھی ہوئی تحریر کوئی مقام رکھتی ہے اگر اس کی شخصیت متنازع ہو جائے؟ تو کاتب وحی جو اللہ کی وحی آتی ہے، جو قرآن بنا، میرے محبوب نے فرمایا امیر معاویہ کو لکھیا کر۔ سیدنا امیر معاویہ لکھتے ہیں، کاتب وحی ہیں، وحی کو لکھنے والے ہیں، اور اگر حضرت امیر معاویہ کی عظمت میں ہم نے شک کیا تو اس کا مطلب ہے پورے قرآن میں شک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اللہ تعالی مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ بات لکھی ہے، دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے گا، بات بہت سخت ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جو شخص حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولتا ہے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اب کوئی سید زادہ بھی اگر ہے اور وہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بات کرے گا تو اس کے سید زادہ ہونے کی عزت اور احترام ہم کریں گے، کیونکہ اس کے اندر خون میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ اس کے سید زادہ ہونے کا احترام ادب ہم کریں گے، لیکن اگر وہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولے گا تو وہ فتویٰ ہم اس کے اوپر بھی جڑ دیں گے، کیونکہ اہل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور حضور کا ہر صحابی ہماری آنکھ کا اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری آنکھ کا تارا ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ تو بہرحال یہ بات دوسری طرف نکل گئی۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج کے اس مختصر سے وقت میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اگر حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بیان کروں تو یہ بھی بذات خود ایک پورا مضمون ہے۔ اگر میں مولا علی کی شجاعت بیان کروں تو یہ بھی مولا علی کے شجاعت کے بارے میں پورا ایک مضمون ہے۔ اگر میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور سے محبت بیان کروں تو یہ بھی ایک پورا موضوع ہے، اور اگر مولا علی سے صحابہ کرام کی محبت کو بیان کروں تو یہ بھی ایک پورا عنوان ہے، اور اگر مولا علی کی صحابہ کرام سے محبت بیان کروں تو یہ بھی ایک عنوان ہے۔ یعنی کہ ایک ایک صفت کے اوپر اگر بات کی جائے تو پورے کا پورا عنوان بنتا ہے، اور مورخین نے پوری کی پوری کتابیں لکھ دی ہیں۔ آج کے اس مختصر وقت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم کتنا عطا فرمایا تھا۔
اور اس علم کے بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ کیا تھا کہ مولا علی کے پاس کتنا علم ہے۔ صحابہ اکرام تو فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر حضور علیہ السلام کے بعد سارے صحابہ میں اگر سب سے زیادہ علم میں کسی کے پاس ہے تو وہ مولا علی مشکل کشا کے پاس ہے۔ آہستہ بولیں کہیں مولا علی راضی نہ ہو جائیں مجھے۔ یہ داد مجھے تو دینی نہیں ہے، میں بات مولا علی کی کر رہا ہوں۔ مولا علی کے در کا میں بھی گدا ہوں، آپ بھی گدا ہیں، اور اگر مولا علی کی بارگاہ میں ہمارا نام لکھ دیا گیا اور مولا علی نے نظر کرم اور نظر عنایت فرما دی تو رب کائنات کی قسم دنیا و آخرت ہماری سنور جائے گی۔ اس لیے کنجوسی نہ کیا کریں، صحابہ اکرام کو داد دیا کریں۔ جہاں کنجوسی کرنی ہو وہاں کچھ چپ رہا کریں، پر جہاں بولنا ہے وہاں بولا کریں۔ ہمارا حال کچھ تھوڑا سا الٹ ہوتا ہے، جہاں نہیں بولنا ہوتا وہاں ہم بولتے ہیں، اور جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں ہم کہتے ہیں مولوی صاحب تسی کلے لگے رہو سانو نہ کھپاؤ، تو انو جو ممبر تے بٹھاتا ہے تو لگے رہو بولی جاؤ سانو کیوں بلاندے ہو۔ تو بہرحال صحابہ اکرام کی محبت جب آئے تو سبحان اللہ بولا کرے، ذرا بولیں ذرا سبحان اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ اکرام میں اگر سب سے زیادہ کسی کے پاس علم تھا تو وہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے پاس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اور علم مولا علی کے پاس ہے۔ اور اگلی بات ذرا توجہ فرمائیے گا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کتنے جیدار صحابی ہیں اور حضور سے کتنی محبت کرنے والے صحابی ہیں۔ میں آپ کو ان کی محبت کا ایک عالم بتاتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سینہ تھا نا جی، توجہ کیجئے گا، 36 انچ چوڑا سینہ تھا۔ آہستہ آہستہ بولیں ذرا۔ 36 انچ چوڑا سینہ مطلب کہ 3 فٹ چوڑا سینہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، 3 فٹ چوڑا سینہ۔ اور جس کا سینہ 3 فٹ ہوگا اس کے باقی قد و قامت کا کیا عالم ہوگا۔ ایسے تو نہیں میرے نبی فرمایا کرتے تھے جس رستے سے عمر گزر جاتا ہے اس رستے سے گزرنے کی شیطان ہمت ہی نہیں کرتا ہے۔ اتنا جیدار ہمارا جو ہاتھ ہے، اتنا تو سیدنا عمر فاروق کا صرف انگوٹھا تھا۔ اتنا جیدار انسان، اور حضور سے محبت کیا ہے، جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے نا تو پاؤں پہ چل کے نہیں آتے تھے، گھٹنوں کے بل۔ کبھی بچوں کو دیکھا ہے کہ گھٹنوں کے بل چل رہا ہو؟ بچے رڑدے ویکھے نے نا، بچے جی میں رڑدے ہندے آندے نا جی، سیدنا عمر فاروق اس طرح اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ لیتے اور اپنی یہ کوہنیاں زمین پہ یوں رکھ لیتے اور کوہنیاں زمین پہ رکھ کر کے یوں ہاتھ کر کے حضور کی بارگاہ میں تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ عالم ہے صحابہ اکرام کی محبت کا، یوں کر کے اور یوں ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، کوہنیاں نیچے ہیں، گھٹنے نیچے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں تشریف لے کر کے آ رہے ہیں۔ تو اتنا جیدار انسان کیا فرما رہا ہے؟ کان عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان عمر یتعبد باللہ، فرمایا حضرت عمر فاروق اگر کسی مشکل مسئلہ میں پڑ جاتے، اگر حضرت عمر فاروق کسی مشکل مسئلہ کو دیکھ لیتے تو حضرت عمر فاروق فرماتے اگر علی یہاں پہ موجود نہیں ہے اور مسئلہ مشکل پیش آ گئی تو حضرت عمر فاروق فرماتے میں ڈرتا رہتا ہوں کہ مسئلہ حل کیسے کروں گا۔ یعنی کہ مولا علی کی غیر موجودگی میں مشکل مسئلہ آنے پہ حضرت عمر فرماتے میں ڈرتا رہتا کہ علی اتنے موجود کوئی نہیں تو یہ مسئلہ آ گیا تو جواب کی میں دے مانگا۔ فرمایا حضرت عمر ڈرتے رہتے کہ علی یہاں پہ موجود
نہیں ہے، اور اگر کوئی مسئلہ آگے آ گئے تو عمر اس کا جواب کیسے دے گا؟ میرے محترم سامعین توجہ رکھنا، مولا علی کا علم یہ ہے کہ مولا علی کی علم کی ضرورت سیدنا ابو بکر کو بھی ہے، سیدنا عمر فاروق کو بھی ہے، سیدنا عثمان غنی کو بھی ہے، بلکہ میرے نبی کے ہر چاہنے والے کو علم کی ضرورت ہے تو وہ علی کے در پہ آ جاتا تھا، وہ علی کے در پہ آ جاتے، کیونکہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرا علی وہ گئے، میں علم ہوں اور علم کا دروازہ علی ہے، اور دروازہ اگر بند ہو تو گھر میں کوئی گھس سکتا؟ ہولی بول رہے ہو تو کن ٹپ جاندے ہو گے؟ ہاں جی، دروازہ اگر بند ہو تو گھر میں کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ تو مطلب یہ ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے علم کو اگر سمجھنا چاہتے ہو، میرے نبی کے علم تک اگر پہنچنا چاہتے ہو، پہلے علی کے در پہ آنا پڑے گا، جو علی کے در پہ آ جائے گا اس کو میرے نبی کا علم بھی سمجھ آ جائے گا۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ جو مولا علی کی عظمت اور مقام کے ماننے والے نہیں ہیں انہیں میرے نبی کی بات بھی سمجھ نہیں آتی ہے، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں زمانے کے اندر، ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، انہیں میرے نبی کی حدیث سمجھ نہیں آتی ہے۔ نام حدیث والا رکھنے سے بندہ حدیث والا ہو نہیں جاتا، حدیث والا ہونے کے لیے حضور کی حدیث کو سمجھنا پڑتا ہے، اور حضور کی حدیث کو سمجھنے کے لیے مولا علی کے در پہ آنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی بات ایک اور توجہ فرما لیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کون عبداللہ بن مسعود؟ جو سید المفسرین ہے، تمام مفسرین کے شہنشاہ ہیں، تمام تفسیر کرنے والوں کے بادشاہ ہیں، سید المفسرین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مفسر کیسے مفسر ہے؟ ذرا توجہ رکھیے گا، یہاں لوگ نحو پڑھتے ہیں، یہاں لوگ صرف پڑھتے ہیں، یہاں لوگ گرامر پڑھتے ہیں، یہاں لوگ مدارس میں جاتے ہیں، یہاں ضرب یضرب ضرباً پڑھتے ہیں، عربی کے کلیے سیکھتے ہیں، عربی کی ضمیریں سیکھتے ہیں، پوری عربی گردانے پڑھتے ہیں، پھر ان کو عربی کی تھوڑی سی مہارت ملتی ہے، پھر وہ تفسیر کرنے کے قابل ہوتے ہیں، پھر وہ ترجمہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، پھر وہ آیات کے معنی بتانے کے قابل ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود وہ گئے جو کسی مدرسے سے پڑھے نہیں ہیں، میرے محبوب نے فرمایا عبداللہ بن مسعود آ جا، حضرت عبداللہ بن مسعود آ گئے، میرے نبی نے سینے سے لگا کر کے سارا علم عطا کر دیا۔ پہلے یہ بات سمجھنا تھوڑی سی مشکل ہوتی تھی، آج جدید ٹیکنالوجی نے آسان کر دیا سمجھنا۔ کمپیوٹر کے اندر جتنا بھی ڈیٹا پڑا ہو آپ یو ایس بی لگاتے ہیں اور سارا ڈیٹا کاپی ہو جاتا ہے۔ چلو یو ایس بی نہیں ہے، آپ ایک کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ نیٹ ورکنگ کر دیں اور کیبل لگا دیں تو ایک کمپیوٹر کا ڈیٹا دوسرے کمپیوٹر میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یار بولو تو صحیح، پتہ نہیں آپ کو شک رہتا ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہو، میں کمپیوٹر کی دنیا میں رہتا ہوں، مجھے پتہ ہو جاتا ہے، ڈیٹا سارا منتقل ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ کس طرح میرے نبی نے سینے سے لگایا اور سارا علم منتقل کر دیا۔ آج ٹیکنالوجی نے سمجھا دیا کہ کم اوکھا نہیں ہے۔ اگر آج کا کوئی فرد و بشر یو ایس بی کو کمپیوٹر کے اندر لگا کر کے ڈیٹا منتقل کر سکتا ہے تو میرا نبی سینے سے سینہ لگا کر کے سارا علم منتقل کر سکتا ہے۔ حضور نے سینے سے لگایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لگے، حضور نے مفسر قرآن بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا ان علی ابن ابی طالب انہو علم الظاہر والباطن
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو مفسر قرآن ہے، قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں، فرمایا بے شک جو علی ہے، اللہ نے علی کو قرآن کے ظاہری علم بھی دے دیے، علی کو قرآن کے باطنی علم بھی عطا کر دیے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا فرمایا قرآن کے ظاہری علم بھی سارے ان کے پاس ہیں اور قرآن کے باطنی علم بھی سارے مولا علی کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں نہ ہوں اگر حضور سینے سے سینہ لگا کر کے عبداللہ بن مسعود کو سارا علم دے سکتے ہیں تو جس کو اپنی گود میں کھلایا ہو اور پال کر کے بڑا کیا ہو اس کو کیا کچھ عطا کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ شان خدمت گاروں کی، یہ شان خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا مولا علی کے پاس قرآن کے ظاہری علم بھی سارے موجود ہیں اور قرآن کے باطنی علم بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت توجہ فرمائیں، اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوا، ہمیں کوئی مشکل آ گئی اور ہمیں مسئلہ درکار ہمیں پیش ہو گیا، مسئلہ درکار ہوا، اس مسئلہ کا حل ہم نے مولا علی سے پوچھ لیا، اس مسئلے کے بارے میں ہم نے مولا علی سے سوال کر لیا اور اس مسئلے کا جواب مولا علی نے عطا کر دیا۔ فرمایا جب علی نے اس مسئلے کا جواب دے دیا ہے پھر ہمیں اس مسئلے کا جواب کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ کیا مطلب؟ بندہ ایک بندے سے سوال کرتا ہے، وہ جواب دیتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا، پھر وہ دوسرے سے پوچھتا ہے، سمجھ نہیں آیا، پھر وہ تیسرے سے پوچھتا ہے، پھر وہ چوتھے سے پوچھتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ فرمایا مولا علی کے پاس اتنا علم ہے کہ جب مولا علی کسی مسئلے کو سمجھا دیتے تھے ایویں سمجھ آندہ سی کسی اور کو پوچھن دی لوڑ ہی نہیں سی پہنتی۔ سبحان اللہ۔ اور لوگ تو کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ مولا علی کے ساتھ حضرت سیدہ امی جان رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت نہیں تھی، سیدہ امی جان رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے عقیدت نہیں رکھتی تھی، ان کی آپس میں تعلقات درست نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو ہدایت عطا فرمائے جو اہل بیت کو اور ازواج مطہرات کو جدا جدا کرتے ہیں، میرے نبی نے تو جوڑ کر کے رکھا ہے۔ بات مولا علی کے علم کی ہو رہی ہے اور روایت کرنے والی کوئی اور نہیں، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ذرا پھر بولو۔ جو حلالی ہوتے ہیں وہ ماؤں کی بات سن کر کے زور سے سبحان اللہ بولتے ہیں، اور یہ امی تو وہ امی ہے جس کو کسی اور نے نہیں، خالق کائنات نے قرآن میں امی بنایا ہے۔ یہاں کوئی دنیا کی امی کا انکار کرے تو وہ حلالی نہیں رہتا، تو جو قرآن کی بنائی امی کا انکار کرے وہ پھر کیسے بچ سکتا ہے؟ یہ وہ امی ہے جس کا تعارف اللہ نے قرآن مجید میں کروایا ہے۔ یہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور یہ وہ ذات ہے جس کی وجہ سے نبی کی باقی بیویوں کو بھی امی کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ یہ اس امی کی وجہ سے باقی بھی جو حضور کی ازواج مطہرات ہیں ان کو امی کا مقام ملا ہے۔ چلیں اجازت دے تو پہلے یہ تھوڑی سی بات بتا دوں پھر آگے چلتے ہیں۔ ہولی ہولی بول رہے ہو میں کہنا کہ تو سونا نہ جاؤ، ذرا بولو سبحان اللہ۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن گھر میں موجود تھی تو باہر سے ایک سائلہ آئی، اس نے سوال کیا بھوکی ہوں، کھانے کے لیے کچھ چاہیے، گھر میں کوئی چیز موجود ہے تو مجھے دے دیں۔ تو
تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے پورے گھر کے اندر نظر دوڑائی تو مجھے کچھ نہ ملا، صرف ایک کھجور کا دانہ ملا، ایک کھجور کا دانہ ملا۔ تو فرمایا میں نے وہ کھجور کا جو دانہ تھا اس سائلہ کے ہاتھ پہ رکھ دیا، اس سوال کرنے والی کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اس کے پاس 2 بچے تھے، بھوک تو اس کو بھی لگی ہوئی تھی، اس نے خود کھجور کو نہ کھایا بلکہ اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بچے کے منہ میں ڈال دیا، دوسرے بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ یہ مائیں ہوتی ہیں جو خود بھوکا رہنا برداشت کر لیتی ہیں، بچوں کو بھوکا نہیں رہنے دیتی۔ یہ محبت، یہ پیار کہ ایک کھجور کا ٹکڑا ایک بچے کے منہ کے اندر، دوسرا کھجور کا ٹکڑا دوسرے بچے کے منہ میں جب ڈال دیا تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی تھی تو دل میں خیال آیا کہ آج کاش میری گود میں بچے ہوتے تو میں بھی یوں محبت کرتی اور خوش ہو جاتی۔ رونے لگ گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کچھ ہی دیر گزری، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے۔ فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں کس نے رلایا ہے؟ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو امی جان فرماتی ہیں حضور میں نے ایک ماں کی محبت کو دیکھا ہے، اس نے خود کچھ نہیں کھایا، اپنے بچوں کو کھجور آدھی آدھی کر کے کھلا دی۔ تو عائشہ کے دل میں خیال آیا کہ کاش آج عائشہ کی گود میں بھی بچے ہوتے تو وہ اسی طریقے سے محبت کرتی، پیار کرتی۔ تو یہ بات سن کر کے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ فرمایا عائشہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا، جس کو جو چاہے عطا کرتا ہے۔ تو حضور بھی آپ دیدہ ہوئے۔ فرمایا عائشہ تیری اس محبت نے میرے دل کے اندر بھی محبت کو اجاگر کیا ہے۔ اور کائنات کا حسین جوڑا جب پریشان ہوا تو آسمان سے خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا۔ فرمایا میرے محبوب پریشان نہیں ہونا، تم نے پریشان نہیں ہونا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، اگر میں نے تمہیں اولاد عطا نہیں کی تو اپنی بیوی کو یہ پیغام دے دو، جتنے بھی مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہیں اللہ نے اس کو ان سب کی ماں بنا دیا ہے۔ اور پھر ساری ازواج مطہرات کو یہ مقام ملا کہ وہ امہات المؤمنین بن گئی ہیں۔ اس امی کی بات کرنے لگا ہوں، اس لیے جب امی کی بات آئے تو محبت سے سبحان اللہ بولا کرو۔ یہ وہ ماں ہے جس کا اللہ نے تعارف کروایا ہے۔ حضرت سیدہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، امی جان فرماتی ہیں علی عالم الناس بسنتی، امی جان فرماتی ہیں کائنات کے اندر میرے نبی کی سنت کا اگر علم کسی کو ہے تو وہ علی کو ہے۔ کائنات کے اندر حضور کے سنت کا علم کسی کے پاس ہے تو بولو کس کے پاس ہے؟ مولا علی کے پاس ہے۔ علی عالم الناس بالسنہ، حضور کی سنت کے بارے میں، حضور کی سنت اور طریقہ کے بارے میں، حضور کی حدیث کے بارے میں فرمایا کائنات کے اندر عالم الناس، ساری انسانیت کے اندر اگر کسی کے پاس علم موجود ہے تو علی المرتضی کے پاس موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بات سنت کی ہوئی تو میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات سنا دیتا ہوں، ذرا آہستہ سے بولیں سبحان اللہ۔ یار کہنا کیوں پہنتا ہے تمہوں، ذرا بولو نا سبحان اللہ، تمہوں فائدہ ہوئے گا، اللہ دی قسم نقصان نہیں ہوئے گا، سچی گل ہے، پکا فائدہ۔ یہ مسجد بیٹھا ممبر رسول تے بیٹھا، سبحان اللہ کہو گے یقین کرو کوئی نقصان نہیں ہوئے گا، فائدہ ہوئے گا۔ یقین ہے جی اس بات تے یقین ہے، فائدہ ہوئے گا، نقصان کوئی نہیں ہوئے گا۔ اللہ خیر کرے کوئی اونجی چک کے لے جائے تو لے جائے، سبحان اللہ کہن دی وجہ نال تھوڑی کوئی جتی چک کے نہیں لے جائے گا۔ بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرمایا، یہ بات اپنے دل کی تختیوں پہ لکھیے گا، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔
सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं, इन्नहु सय्याती नासुन युजादिलूनकुम बिशुबहातिल कुरआनी फखुज़ूहुम बिस्सुननी फ़इन्न अस्हाबस सुननी आलमू बिकिताबिल्लाह। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वो अनकरीब वक़्त आने वाला है, अनकरीब वो वक़्त पहुँच जाएगा। इन्नहु सय्याती नासुन युजादिलूनकुम बिशुबहातिल कुरआन, अनकरीब वो वक़्त आएगा लोग कुरान के शुबहात में लोगों को टाल करके गुमराह करेंगे। आज से 1400 साल पहले ये बात कही है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि लोग कुरान के जो शुबहात हैं उनमें लोगों को डालेंगे, फिर गुमराह करेंगे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। गुमराह लोग होंगे पर वो नहीं होंगे जो हुजूर से इश्क करने वाले हैं। हुजूर के आशिक गुमराह नहीं होंगे, हुजूर की सुन्नत पे चलने वाले गुमराह नहीं होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, सैयदना उमर फारूक फरमा रहे हैं। कैसे शुबहात हैं जी, कैसे गुमराह करेंगे जी? देखो ना जी, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। देखना जी, अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है, मेरे नबी आप कह दीजिए मैं बशर हूँ। तो देखा ना, हुजूर तो हमारे जैसे बशर हुए। शुबा डालते हैं, शुबा हो गया ना जी। कुरान कहते हैं इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तो कुरान कहते हैं, देखिए जी कुरान कहता है हुजूर आप कह दे मैं आप जैसा बशर हूँ, तो देखा ना हुजूर हमारे जैसे बशर हो गए। ये शुबा डाल दिया। तो आप कहेंगे फिर आप इसका जवाब दे दे, तो दे देता हूँ ना जी। जवाब के देने के लिए तो बैठा हूँ यहाँ पे। कोई उस्ताद बैठा हो और वो बैठ करके अपने तालिब इल्मों से कहे कि मैं भी तुम्हारे जैसा तालिब इल्म हूँ, तो बात समझ बोलो आती है ना। कि उस्ताद कह सकता है कि भाई मैं भी तुम्हारे जैसा तालिब इल्म, तो बात समझ आती है। और अब उस क्लास में उठ करके कोई तालिब इल्म कहे कि उस्ताद भी साढ़े वर्गा है, हूँ समझ आती? ये नहीं आती। उस्ताद कह सकता है कि मैं तुम्हारे जैसा तालिब इल्म हूँ, और अगर तालिब इल्म कहे मैं उस्ताद वर्गा या उस्ताद मेरे वर्गा, तो फिर उस तो बड़ा बेअदब ते गुस्ताख और कौन हो सकता है? आका कह सकते हैं, वो खालिक है, वो अपने महबूब को कहलवा सकता है मेरे नबी आप कह दीजिए कि मैं आप जैसा बशर हूँ। लेकिन कायनात रहती तक कोई फर्द व बशर ये नहीं कह सकता कि मैं नबी जैसा हूँ। कह सकता कोई? कोई नहीं कह सकता। हुजूर कह सकते हैं मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ, पर कायनात के अंदर कोई और नहीं कह सकता कि मैं हुजूर जैसा हूँ। हुजूर तो वो हैं जिनके पसीने से भी खुशबू आती है। जो है गुल बदन हुजूर का, गुल बदन कहते हैं फूलों जैसा, गुल बदन फूलों जैसा जिस्म। समझ आइए तो ज़रा बोलो सुभान अल्लाह। जो है गुल बदन हुजूर का, तो पसीना मुश्क गुलाब है, कायनात का है वो ताजवर, कायनात का है वो ताजवर, और वही तो रश का फ़ताब है। पसीना मेरे महबूब का खुशबूदार। अल्लाह अकबर। ये बात दूसरी तरफ ना निकल जाए, ये तो कहलाता है एक पूरा मौजू है ना, हुजूर के पसीने की खुशबू, ये तो पूरा एक उन्वान है। बात उधर ना निकल जाए, मौजू उधर ना चला जाए। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया हज़रत सैयदना उमर फारूक ने फरमाया, जो तुम देखोगे अनकरीब वो लोग आएंगे, अनकरीब वो लोग पहुँचेंगे, तुम्हें कुरान के शुबहात में डाल करके गुमराह कर देंगे। वो वक़्त अब है, लोग शुबहात डालते हैं।
انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں آپ کو قرآن پاک کی وہ ساری آیات بتاؤں گا جمعہ میں کہ جن کی وجہ سے لوگ شبہات ڈال کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ ساری آیتیں بتاؤں گا، ان کے صحیح معنی بھی بتاؤں گا اور جو انہوں نے غلط کیے ہیں وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ زندگی رکھی اللہ نے تو۔ اب مشابہات تو آ گئے اور ان کے اندر لوگوں نے پھنسا دیا، تو بچنا کیسے ہے؟ اب یہ توجہ رکھیے گا، بچنا کیسے ہے؟ 1400 سال پہلے عمر فاروق کو پتہ تھا کہ ایک وقت آنا ہے لوگوں کو قرآن سنا کر کے گمراہ کرنا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا اگر لوگ مشابہات میں پھنسا کر کے گمراہ کریں گے تو بچنا کیسے ہے، بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا فَخُذُوهُ بِالسُّنَنِ فَإِنَّ أَصْحَابَ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ۔ فرمایا جب تمہیں لوگ قرآن سنا کر کے گمراہ کرنے لگے ان کی بات نہ سننا، فَخُذُوهُمْ بِسُنَنِي، میرے نبی کی سنت کو پکڑ لینا۔ فرمایا جب تم حضور کی سنت کو پکڑ لو گے، حضور کی سنت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے، حضور کی حدیث کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے، کائنات کے اندر تمہیں کوئی گمراہ نہیں کرے گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ فرمایا جب تک تم قرآن کو پکڑے رکھو گے، میری حدیث اور سنت کو پکڑے رکھو گے، کائنات کے اندر تمہیں کبھی کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اور اگر وہ قرآن سنا کر کے گمراہ کرنے لگے تو پھر کیا کرنا ہے؟ حضور کی سنت کو پکڑ لینا ہے، حضور کی سنت سے وابستہ ہو جانا ہے۔ اور جو اگلی بات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی وہ تو کمال ہی کر دیا۔ فرمایا فَإِنَّ أَصْحَابَ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ۔ فرمایا جو سنت کو پڑھتے ہیں، سنت سے وابستہ ہو جاتے ہیں، سنت کے ساتھ تعلق جوڑ لیتے ہیں، جن کا تعلق سنت سے ہو جاتا ہے، فرمایا صحیح معنوں میں وہی کتاب اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ایک بندہ قرآن آکے جی صرف قرآن تھوڑے پاکستان سے یہ جو طبقہ بھی موجود ہے جڑا کہندا قرآن بس قرآن حدیث دی لوڑ کوئی نہیں، صرف قرآن پڑھو، یہ طبقہ موجود ہے آپ کے پاکستان کے اندر۔ منکرین حدیث ہیں، حضور کی حدیث کے منکر ہیں، انکار کرنے والے۔ تو سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں صحیح معنوں میں کتاب اللہ کو ماننے والا ہوتا ہی وہی ہے جو حضور کی سنت کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ سنت سے جو وابستہ نہیں ہے، قرآن دیاں لکھ گلاں کردہ پھرے ہو، قرآن والا بولو بولو قرآن والا، وہ اسی طرح سارے قرآن والے ہیں، بولو او قرآن والا نہیں ہے۔ اگلی حدیث بھی سن لیں، آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ حضرت عبد المالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا۔ حضرت عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا فرمایا اکان فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد عالم من علی قال لا واللہ ما عالمہ۔ حضرت عطار سے سوال کیا گیا کیا کائنات کے اندر کوئی اور علم والا موجود ہے؟ علی کے علاوہ کسی کے پاس علم گئے؟ فرمایا قال اللہ، لا دا میں نہیں کی ہوندا، اچھی بولو، فرمایا قال اللہ، کسی اور کو علم نہیں ہے، قال اللہ، اور صرف لا تے اکتفا نہیں کیتا، اگے فرمایا واللہ، واللہ دا مطلب پتہ کی ہوندا ہے؟ اللہ دی قسمیں۔ اگر وہ اکیلے بھی کہہ دیتے کہ لا علم نہیں ہے تو ہم تو وہ عاشق ہم نے پھر بھی مان لینا تھا، لیکن یہ بات ان لوگوں کے لیے بھی کر دی
جو مولا علی کے علم کے قائل نہیں، عظمت کے قائل نہیں، مقام کے قائل نہیں، رفعت کے قائل نہیں، بلندی کے قائل نہیں، درجات کے قائل نہیں، ان کے لیے بات کر دی۔ فرمایا قال اللہ، فرمایا نہیں ہو سکتا، واللہ اللہ دی قسم ما عالمہ، علی تو ود کر کے کسے کو علم نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات آخر میں سن لو، وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نا تشریف فرما تھے، اور جو آپ کے ارد گرد جتنے بھی آپ کے سنگی، آپ کے بیلی، دوست اور صحابہ کرام جتنے ارد گرد سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگوں آج مجھ سے سوال کرو۔ نہیں سمجھ آئی؟ ذرا بولو۔ فرمایا آج مجھ سے سوال کرو، آج مجھ سے پوچھو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، جو سوال کرنا چاہتے ہو آج مجھ سے سوال کر لو، میں تمہیں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ کوئی پوچھ سکتا ہے مولا علی اپنی زندگی تک محدود کا علم دیں گے یا آنے والا بھی دیں گے؟ اس وقت جہاں موجود ہیں جو ہو چکا کیا صرف وہ بتائیں گے؟ مولا علی فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں سوال کرو، آج جو پوچھو گے تمہیں بتاؤں گا، وہ سوال گزرا ہوا وقت ہی کیوں نہ ہو یا قیامت تک آنے والی باتیں پوچھ لو۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ فرمایا قیامت تک دیاں گلاں بھی پوچھنا چاہتے ہوتے علی دسن ہستے تھے یارے، جو پوچھو گے تمہیں میں بتاؤں گا۔ اور فرمایا صرف قیامت تک کی باتیں نہیں، قرآن کے ایک ایک حرف کے بارے میں پوچھو، ایک ایک آیت کے بارے میں پوچھو، میں تمہیں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں بتاؤں گا۔ کون سی آیت صبح نازل ہوئی، کون سی رات کو نازل ہوئی، کون سی دوپہر کو نازل ہوئی، کس آیت کا مقام کیا ہے، کس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ فرمایا قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں مجھ سے سوال کرو۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ہے، اور یہ اس علم کا باپ تو دور کی بات ہے کہ ورقہ بھی میں کھول نہیں سکا ہوں۔ مولا علی کا علم وہ ہے کہ اس پہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بس 100 گز لمبا رسا تے سرے تے گنڈ، حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ رب العزت صحابہ کرام کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔